یسوع کے عظیم جلالی اور قادر نام میں آپ تمام کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج اپنے کلام کی خدمت کے لیے آپ تمام تک جو کلام کی باتیں پہنچیں، خدا نے مجھے چنا تاکہ وہ کلام کی باتیں آپ سبوں تک پہنچ سکیں۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور گریس نیٹ ورک کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ ایسے مواقع خادمین کے لیے مہیا کرتے ہیں تاکہ خدا کا کلام جو ہے دنیا کی انتہا تک پھیلے۔ شکر گزار ہیں ہم گریس نیٹ ورک کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ میں خدا ان کا خادم، میرا نام پاسٹر دانش اقبال ہے۔ میرا تعلق ریفائل پریئر اینڈ چرچ منسٹری سے ہے، اور ریفائل پریئر اینڈ چرچ منسٹری میں بذات میں کوائر ڈائریکٹر پر اس کے عہدے پر فائز ہوں، اور تمام جتنی بھی ہماری چرچ کی کلیسیائیں ہیں، چرچز ہیں، ان تمام میں کوائر کو ڈائریکٹ کرتا ہوں۔ اور خدا نے آج موقع ممکن کیا کہ میں آپ سبوں تک جتنے بھی گریس نیٹ ورک کو دیکھنے والے لوگ ہیں اور اس کلام کو سننے والے لوگ ہیں، میں ان سبوں تک خدا ان کے کلام اقدس میں سے کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آئیں کلام خدا میں سے میرے ساتھ وائس کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت کی تلاوت کو سنیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اے قدوس قادر مطلق خداوند یسوع ناصری، تیرا کلام جو دودھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، میرے خداوند تیرے کلام کی قدرت جب میرے خداوندوں کے خدا نازل ہوئی ہے، میرے خداوندوں کے خدا تو نے اپنی قدرت کو اور میرے خداوندوں کے خدا اپنے معجزات کو میرے خداوندوں کے خدا اور اپنے کلام کی کثرت کو میرے خداوند یسوع ناصری اپنے لوگوں پر ظاہر کیا ہے، تاکہ میرے خداوند تیرا کلام جو زندگی ہے، تیرا کلام جو میرے خدا قوت ہے، تیرا کلام جو میرے خداوندوں کے خدا ہمیں دلیری دیتا ہے، میرے خدا اے قادر مطلق خدا اس کلام کے لیے میرے خدا تیرے شکر گزار ہیں۔ اے قادر مطلق خداوند اپنی بڑی قدرت کو جاری کرنا تاکہ میرے خدا جتنے لوگ اس کلام کو سنے میرے خدا وہ زندگی پائیں میرے خداوند، تاکہ تیرا یسوع نام عزت اور جلال پاتا رہے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم نے وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں ایک بڑی ہی خاص بات ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اور پہلے حصے کے ہی متعلق سے ہم بات کریں گے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ میں آپ کی توجہ پیدا ہونے اور مر جانے کے بیچ میں جو کچھ ہے، میں آپ سب کی توجہ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت کون سا ہے، کیونکہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، لیکن ایک وقت اس میں ایسا ہے کہ جو بڑا ہی خاص ہے، اور خاص میں اس بات کو اس طرح کہتا ہوں کہ وہ وقت مسیحوں کے لیے بڑا ہی خاص وقت ہے۔ اور مسیح اس بات پر غور کریں، مسیحی اس بات پر غور کریں کہ وہ وقت کون سا ہے، اور میں اس وقت کو بیان کرتا ہوں کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ اس وقت کے بیچ میں، پیدا ہونے اور مر جانے کے بیچ میں ایک وقت ہے، اور وہ وقت ہے زندگی کا۔ اور جو زندگی کا وقت ہے بڑا ہی مختصر سا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ایک مقدس کی عمر کی میعاد جو ہے وہ 70 برس، قوت ہو تو 80 برس بتاتی ہے۔ تو وہ وقت جو ہے ہمارے پاس زندگی کا وقت ہے، اور اس کی میعاد بہت تھوڑی سی ہے، مختصر سی ہے۔
ہر شخص پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس زندگی کے وقت پر غور کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی توجہ جو ہے اس زندگی کے وقت پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس زندگی کے وقت پر غور کریں کہ آیا خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، اور ہمارا زندگی کے ساتھ یا جینے کا، ہمارا زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ خداوند خدا جو ہیں وہ موسیٰ کی معرفت استثنا کی کتاب میں فرما دیتے ہیں، اس کے 30ویں باب کی غالباً 19ویں آیت میں وہ فرما دیتے ہیں کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف کیا ہے، گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو تیرے آگے رکھ دیا ہے، میں نے برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھ دیا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ پس تو زندگی کو اختیار کر، اے انسان تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ لیکن ہم جو ہیں انسان ہوتے ہوئے اس زندگی کے مرکز کو، اس زندگی کے وقت کو پہچان رہے، اس زندگی کے وقت پر ہم غور نہیں کر رہے۔ آج میں خاص بات جو ہے وہ مسیحی ماں باپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام جب استثنا کی کتاب میں موسیٰ کی معرفت رقم کیا گیا ہے، خدا نے موسیٰ کی معرفت فرما دیا ہے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھ دیا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر۔ تو میں آج ماں باپ سے کہتا ہوں، مسیحی ماں باپ سے کہتا ہوں کہ وہ زندگی کو اختیار کریں تاکہ وہ بھی جیتے رہیں اور ان کی اولاد بھی جیتی رہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو ماں باپ نے زندگی کو اختیار کیا ہے اور نہ ہی اولاد میں وہ زندگی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم بھاگتے ہیں لوگوں اوروں کے پیچھے، غیر معبودوں کے پیچھے، زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے جو پیدا ہونے اور مر جانے کے بیچ میں ہے، جبکہ خدا نے اس کی میعاد ٹھہرا دی ہے اور خدا وہ زندگی دیتا ہے۔ لیکن ہم غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بائبل مقدس واضح طور پر فرماتی ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ ہم اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور زندگی کو اختیار نہیں کرتے، اور جب ہم پر کوئی بیماری، لاچاری، کوئی ایسے حادثات واقع ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹرز کی منت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے باپ کو بچا لیں، ڈاکٹر صاحب میری ماں کو بچا لیں، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، میرے دیگر جتنے بھی عزیز ہیں، کچھ ان میں سے کسی پر بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسے بچا لیں، جبکہ خداوند خدا ایک بات کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو زندگی کو اختیار کر، اے انسان تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ تو ہم اس زندگی کو نہیں اپنا رہے، ہم اس زندگی کو اختیار نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے گا، پیدا ہونے اور مر جانے کے بیچ میں جو مختصر سا وقت ہے، زندگی کا وقت ہے، اور اس زندگی میں ہم نے اس زندگی کو پانا ہے جو ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہ زندگی خدا کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیونکہ زندگی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو زندگی کے 2 دروازے بند ہو چکے ہیں، زندگی کی 2 دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پہلا دروازہ جو بند ہوا وہ باغ عدن میں ہوا، کیونکہ جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے کیا کیا کہ باغ عدن کے مشرق میں جو ہے کروبیوں کو جو ہے وہ خیمہ زن کیا، اور اس کے چوگرد جو ہے شعلہ زن تلوار کو رکھ دیا، تاکہ جو ہے انسان اس زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی ہے یا دیگر
جو اس زندگی کے بارے میں حیات کہ انسان جیتا ہی رہے بلکہ موت کی طرف موت کی طرف نہ آئے، انسان اس زندگی کے درخت سے نہ کھا لے۔ پہلا دروازہ زندگی کا وہاں بند ہو چکا تھا، وہاں دروازہ پہلا زندگی کا بند ہو گیا۔ اور دوسرا دروازہ آپ سبھی بخوبی طور پر جانتے ہیں، نوح کے طوفان کو۔ نوح کا طوفان جب آیا تو نوح سے خدا نے کہا کہ تو کشتی بنا اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے، اور وہ کشتی کی اگر پیمائش کی جائے تو بہت بڑی کشتی کے وہ پورا ملک، وہ پورے لوگ اس کشتی میں شریک ہو سکتے تھے۔ لیکن خدا نے نوح سے کہا تھا کہ تو کشتی بنا، اور خدا یہی چاہتا تھا کہ انسان ہو سکتا ہے کہ میری طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جو ہے بدی بہت بڑھ چکی تھی، اور خدا انسان سے زندگی کی توقع کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو زندگی کو اختیار کر، کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ وہ تو 8 جانیں تھی، ان کے لیے اتنی بڑی کشتی کا منصوبہ خدا نے کیسے بنایا ہوگا؟ لیکن خدا کے منصوبے جو ہیں وہ ہماری عقل سے باہر ہیں۔ خدا جو سوچتا ہے وہ ہماری عقل سے باہر ہے۔ اور نوح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب کشتی بنا رہا تھا تو اس نے یہی لوگوں سے کہا ہوگا، جب وہ ایک کیل ٹھوکتا تو کہتا ہوگا توبہ کر لو، زندگی کو اختیار کر لو، بدی سے باز آ جاؤ۔ لیکن جب اس نے کشتی تیار کر لی اور خدا نے اسے کہا کہ تو کشتی میں آ جا، اور جتنے چرند پرند جانوروں کا خدا نے کہا وہ سب اس کشتی میں آ گئے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اسے باہر سے بند کر دیا، یعنی کہ کشتی کے دروازہ کو جو ہے وہ باہر سے بند کر دیا۔ اور کلام خدا میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے بند کر دیا دروازہ، نہ کہ کسی انسان نے۔ اور یہ دوسرا دروازہ تھا جو زندگی کا بند ہو چکا ہے۔ لیکن خدا بارہا بار انسان کو پکارتا ہے، بارہا بار کہتا ہے کہ اے میری بیٹی تو زندگی کو اختیار کر، اے میرے بیٹے تو زندگی کو اختیار کر۔ وہ آج ہمیں پکارتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ میں نے تیرے لیے زندگی کو رکھا ہے لیکن تو موت کو اختیار کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، کلام مقدس واضح طور پر بیان کر دیتی ہے، بیان کرتی ہے، آج بھی ہمارے پاس ایک وقت ہے، وہ جو زندگی کا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں جو مختصر سا وقت ہے، اس میں ایک دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک دروازہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے اور اس تمام دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ جو ہے، وہ دروازہ میرا یسوع ہے۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ وہ کہیں گے کہ خدا ہم جو ہیں ہم تیرے نزدیک آتے ہیں۔ اور آج بہت سی دنیا جو ہے خدا سے آج بھی دور ہے، خدا سے آج بھی دور ہے، خدا سے، کیونکہ خدا آج بھی ہم سے یہی توقع رکھتا ہے کہ ہم زندگی کو اختیار کریں، اور وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرما دیا کہ دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ اندر باہر آیا جایا کرے گا۔ اور یسوع واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کیونکہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہ دروازہ آج کھلا ہوا ہے، وہ زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس زندگی کے دروازہ سے داخل ہوں،
اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے پولس رسول کی ایک بات سے بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں بائبل مقدس کو، پولس رسول کے خطوط کو، وہ ہر ایک زندگی کے لیے منت کرتا ہے۔ وہ ہر ایک شخص کے کہتا ہے کہ پس اے بھائیو میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں التماس کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں التماس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہے پولس رسول، وہ ہاتھ جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرے کرنتھیوں 5 باب کی 20ویں آیت میں وہ فرما دیتا ہے گویا ہم مسیح کے ایلچی ہیں، اور ہمارے وسیلے جو ہے خدا التماس کرتا ہے کہ خدا سے جو ہے ملاپ کر لو۔ کیا ہم مسیح کے ایلچی ہیں؟ جتنے خدا کے خادمین اس دنیا میں اس کرۂ ارض پر کام کر رہے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ بھی پولس رسول کی طرح اور یسوع کی تعلیم کو فالو کرتے ہوئے منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن لوگ زندگی اختیار کرنا نہیں چاہتے اور خدا کی حضور نہیں آنا چاہتے۔ لیکن آج وقت ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی۔ ہمیں اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اگر آپ ابدی زندگی کو پانا چاہتے ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے، تو ہمیں یسوع کے پاس آنا ہوگا، ہمیں یسوع کی نزدیکی میں آنا ہوگا، ہمیں یسوع کی محبت کا یقین کرنا ہوگا جو صلیب پر اس نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی، اس کے کفارے پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، ہمیں توبہ کرنی ہوگی اور اس زندگی کے وارث بننا ہوگا جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہم یہ جو زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی جو روح سے، جو بدن سے روح کی جدائی ہے، ہم اسے بچانے کے لیے، اسے اچھا بنانے کے لیے سنورتے ہیں، نکھرتے ہیں، ہر ایک وہ کام کرتے ہیں جو ہماری جسمانی زندگی کو اچھا کر سکے، لیکن ہم ابدی زندگی میں داخل نہیں ہونے کی کوشش کر رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی ابدی زندگی کے تعلق سے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ تو یسوع کس کے لیے گھر تیار کر رہا تھا؟ کس کے لیے بنوانے کی بات کر رہا تھا؟ میرے اور آپ کے لیے۔ یسوع میرے اور آپ کے لیے وہ گھر تیار کرنے کی بات کر رہا تھا اور اس ابدی زندگی کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس ابدی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ اور خاص بات، ایک میں بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں مسیحوں کے لیے، کہ مسیح جو ہیں اس دنیا کے محافظ ہیں۔ ہمارا کام ہے محفوظ کرنا، اور جب ہم خود محفوظ ہوں گے تو ہی ہم کسی کو محفوظ کر پائیں گے۔ اور دوسری بات کہ ایک مسیحی جو ہے وہ شکاری ہے، شکار نہیں، لیکن یہاں ہم شکار ہو چکے ہیں ابلیس کا، کیونکہ ہم نے اس ابدی زندگی کو پانے کی جو ہے خواہش مٹا دی ہے، یا اس ابدی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ہم جو ہیں جد و جہد نہیں کر رہے، خدا کی حضوری میں نہیں آ رہے، توبہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، خدا آپ تمام کو بلاتا ہے، وہ بلاتا ہے آپ کو، وہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اپنے دل کے دروازہ کو کھول، میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں اور میں تجھے ابدی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہوں۔ جو گھر میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے،
جو گھر میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے تو اس میں اپنی تیاری نہیں کر رہا۔ اور جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، ہم جتنے لوگ زندہ ہیں، زندگی میں چل رہے ہیں، سانسیں رکھتے ہوئے اس دنیا میں ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس زندگی کو اختیار کر لیں جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس زندگی کو اختیار کر لیں میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ جو آپ جسے اختیار کریں تو آپ کی اولاد میں وہ زندگی ٹرانسفر ہو، آپ کی اولاد میں وہ زندگی ٹرانسفر ہو۔ سو میری درخواست ہے، میں بھی خدا ان کے بندہ پولوس رسول کی طرح اس کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے آپ تمام دیکھنے والوں، سننے والوں سے التماس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اس زندگی کو اختیار کریں جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے زندگی، جو نہ ختم ہونے والی ہے وہ ہے ابدی زندگی۔ سو خداوند آپ تمام کو اس کلام کے وسیلہ سے زندگی اختیار کرنے کا فضل بخشے۔ سو میں چاہتا ہوں جتنے بھی میرے بہن بھائی، بیٹیاں، بیٹے، نوجوان، بزرگ گریس نیٹ ورک کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تمام کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلام جب ان تک پہنچے تو وہ جو ہیں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پریز دی لارڈ۔ اے قدوس قادر مطلق خداوند یسوع ناسی، میں تیری بڑی قدرت کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، اور جلال سے بھرے ہوئے خداوند یسوع ناسی، آج جتنی جانوں نے میرے خدا تیرے کلام کو سنا ہے میرے خداوند یسوع ناسی، اے خداوند ان کی زندگیوں میں میرے خدا ابدی زندگی جاری ہو۔ اے قادر مطلق خداوند یسوع ناسی، وہ ابدی زندگی کی جستجو رکھے، وہ ابدی زندگی کو اختیار کرے جو نہ ختم ہونے والی ہے میرے خداوند یسوع ناسی۔ اے قادر مطلق خدا اپنے بڑے جلال کو جاری فرما میرے خداوندوں کے خدا، ہر ایک بند ذہن کھل جائے جنہیں میرے خدا اس زندگی کو نہ پانے کی میرے خداوندوں کے خدا ابلیس نے گمراہ کیا ہے، میرے خدا ہر وہ بندھن، ہر وہ جوا ٹوٹ جائے میرے خداوند یسوع ناسی۔ جب تیرے لوگ یہ کلام سنیں تو میرے خداوندوں کے خدا ان کے دلوں پر ٹھیس لگے میرے خداوندوں کے خدا، اے قادر مطلق خدا ان کے دلوں میں چوٹ لگے میرے خداوندوں کے خدا تیرے کلام کی میرے خدا، کہ تو زندگی دینا چاہتا ہے اور تو زندگی کا مالک ہے میرے خداوند یسوع ناسی۔ اے قادر مطلق خدا اپنے بڑے جلال، اپنی بڑی قدرت کو جاری فرمانا۔ یہ سب کچھ تیرے پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔